اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 17ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 8ویں رکوع کی آیات مبارکہ 62 سے 64 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں ترجمے اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ قرآن فہمی کورس کے اس مفید و معلوماتی سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ایمان افروز چینل کی حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ یہاں دو علامات ہیں، جیم وقف جائز ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، اور صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو اجازت ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معانی جانتے ہیں۔ ہادو، جو یہودی بنے، جیوز۔ رفعنا، ہم نے بلند کیا، وی ریزڈ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ود دیئر سسٹینر اور لارڈ۔ یحزنون، غمگین ہوں گے، دے شل گریو۔ اخذنا، ہم نے لیا، وی ٹک۔ فوقکم، تمہارے اوپر، ابو یو۔ خذوا ما آتیناکم، ہولڈ واٹ وی گیو یو۔ تولیتم، تم پھر گئے، یو ٹرنڈ بیک۔ لیکن تم ضرور ہوگے یا بن جاؤ گے، شورلی یو ول بی، خاسرین، گھاٹا پانے والے، لوزرز۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر، اور جس نے بھی نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو بلند کر کے تمہارے اوپر کھڑا کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی یا پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پس اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ کا انگلش ترجمہ سیکھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، surely those who believe and those who are Jews and the Christians and the Sabians، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، whosoever believes in Allah and the last day and does good
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, they shall have their reward from their Lord. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, and there is no fear for them, nor shall they grieve. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, and recall when we took a firm promise from you. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, and raised the mount of Sinai high above you. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, hold fast firmly what we have given you. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, and bear in mind whatever is in it, so that you should become pious. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, then you turned back after that. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ, so had there not been Allah's bounty and His mercy upon you, you would certainly have been among the losers. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہونے، یہود کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ عہد کرنے، پھر اس عہد سے پھر جانے، اور اللہ تعالیٰ کے ان پر فضل اور رحمت ہونے کا ذکر ہے۔ علامہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے بقول پہلی آیت مبارکہ یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مختلف مذہبی گروہوں کا ذکر ہے۔ یہود کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، اور نصارہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں، اور سابعین ایک ایسا فرقہ ہے جس نے ہر ایک دین میں سے اچھا سمجھ کر کچھ اختیار کر لیا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ مانتے ہیں اور فرشتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، زبور بھی پڑھتے ہیں اور کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک جو شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے اسے صابی کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ایک مذہبی فرقہ کا نام ہے جو شام و عراق کی سرحد پر آباد تھا۔ یہ لوگ توحید اور رسالت کے بھی قائل تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں اہل کتاب میں سے شمار کرتے تھے، اور ان کے ذبیحہ کو یعنی ان کے ذبح کردہ جانور کو حلال سمجھتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اس امر کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ نجات کا دار و مدار کسی نسب پر یا قوم پر نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ یہود چونکہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کا عقیدہ چاہے کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو اور ان کے اعمال کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، جنت ان کی ہے، اور ان کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ چاہے جتنی پاک باز کیوں نہ ہوں، سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کی اس غلط فہمی اور خوش فہمی کو نہایت واضح انداز میں دور کر دیا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے اس بات پر پختہ عہد لیا تھا کہ تم تورات کو مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے اور اس پر عمل کرو گے، پھر انہوں نے اس کے احکام کو مشکل سمجھ کر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ یہود نے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت بھی ہوں اور طریقہ عبادت بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہو۔ تو ان کی اس ڈیمانڈ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا ان سے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جب وہ کتاب اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تو انہوں نے اس کو مشکل سمجھ کر اور ناقابل عمل سمجھ کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے عہد کی خلاف ورزی کی۔ تو بنی اسرائیل کی اس عہد شکنی کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر بہت قریب ان کے قد کے برابر فاصلے پر کوہ طور کو معلق کر دیا، لٹکا دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یا تو تم عہد قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ یہاں یہ واضح ہے کہ یہ اکراہ یعنی جبر دین کے قبول کے حوالے سے نہیں تھا بلکہ وفائے عہد کے حوالے سے تھا۔ تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے عہد سے پھر جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل، مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور گھاٹا پانے والے یا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو ایک قول کے مطابق اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ محترم ناظرین، اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرنے اور راہ حق پر مشکلات اور مصائب کے باوجود ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔